بسم اللہ الرحمن اپنی طاقتیں اپنے وسائل وہ دین اسلام کے غلبے کے لیے صرف کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے، اور اس کی تائید وہ قرآن کی کئی آیتوں سے اور کئی صحیح احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر سورہ الفتح کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی امت اور آپ کے سچے غلاموں اور اصحاب کا تذکرہ اللہ نے تورات میں بھی فرمایا ہے اور انجیل میں بھی فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ محمد اللہ کے سچے برگزیدہ شان والے رسول ہیں، اور جو رسول کی معیت اور صحبت اختیار کرنے والے ہیں، آپ کی سچی غلامی اختیار کرنے والے ہیں، ان کا یہ وصف ہے کہ وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے زور آور ہیں، ان پر شدت کرنے والے ہیں، لیکن آپس میں بڑے مہربان، بڑے شفیق اور بڑے نرم دل ہیں۔ اور مزید ان کا وصف یہ ہے کہ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں بادل کھڑے ہو کر رکوع کر رہے ہیں، کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر رہے ہیں، اور ہر وقت اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کے اندر ہیں، اس کی رضا کے متلاشی ہیں، اس کے فضل کے طلبگار ہیں، اور ان کی عبادات کا اثر ان کے چہروں میں دیکھ کر تم انہیں پہچان سکتے ہو۔ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ نبی کریم علیہ السلام کے سچے غلاموں کے یہ اوصاف یہ تورات میں بھی موجود ہیں اور انجیل کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے۔ آگے مزید فرمایا کذرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک تمثیل ذکر فرمائی ہے کہ صحابہ کرام کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے ایک کھیت ہو، اور کھیت میں جب وہ کھیتی اگلی، کھیتی اگی، اور وہ کھیتی نے اور فصل نے جب اپنی کونپلیں نکالی تو شروع میں تو وہ کونپلیں بڑی نرم و نازک ہوتی ہیں، پھر وہ کونپلیں جو ہے مزید مضبوط ہوتی چلی گئی اور وہ موٹی ہو گئی، پہلے باریک تھی موٹی ہو گئی، کمزور تھی پھر وہ طاقتور ہو گئی، یہاں تک کہ وہ کھیتی اور وہ فصل اپنے تنوں پر مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور پھر وہ سرسبز کھیت جب وہ بڑا بارونق ہو کر سرسبز و شاداب ہو کر وہ لہلہانے لگا تو جو کاشتکار ہے، جو کسان ہے، اس کا دل دیکھ کر وہ خوش ہونے لگا، اس کو بڑی خوشی ہونے لگی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کر صحابہ کرام علیہ رضوان کی یہ تمثیل بیان کر کے ان کے ذریعے سے کفار کو جلاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب اسلام کا آغاز کیا تھا، دعوت حق کا آغاز کیا تھا، تو ایمان لانے والے اس وقت تھوڑے تھے اور اس وقت ان کے اندر کمزوری پائی جاتی تھی، پھر جو وقت گزرتا چلا گیا ان میں مزید پختگی آتی چلی گئی اور مزید طاقت آتی چلی گئی اور مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، اور پھر ایک وقت آ گیا کہ بھرپور طور پر اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ لہلہانے لگا اور اسلام بھرپور ترقی کرنے لگا، تو اس اسلام کی ترقی کو دیکھ کر کفار کے دل جلتے تھے۔
وہ جلتے تھے کہ اسلام اتنی ترقی کیوں کر گیا ہے، تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کی تفصیل دے کر فرمایا کہ یہ اللہ نے اس لیے مثال بیان فرمائی ہے تاکہ جو پہلے سے جلتے ہیں وہ مزید جلے۔ اور اللہ رب العالمین نے ان اہل ایمان اور ان عمل صالح کرنے والے صحابہ کے ساتھ مغفرت کا اور بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو سورہ الفتح کی آخری آیت میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کے سچے صحابہ اور اہل بیت اطہار اور آپ کے سچے غلاموں کے اوصاف کا تذکرہ تورات میں بھی ہے اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عطا بن یسار نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ کون سے اوصاف ہیں جو تورات کے اندر موجود ہیں، اس کے بارے میں مجھے آگاہ کریں۔ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں تورات والے آپ کے اوصاف بتاتا ہوں۔ کہا اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اوصاف جو قرآن کے اندر ذکر کیے گئے، اللہ نے ان کو تورات کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے تورات میں فرمایا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق ولا یدفع بالسیئۃ سیئۃ ولکن یعفو ویغفر۔ کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کو امت کے اعمال پر گواہی دینے والا اور اطاعت و فرمانبرداری پر جنت کی خوشخبری دینے والا، نافرمانی اور سرکشی کرنے پر جہنم کا ڈر سنانے والا اور عرب کے ان پڑھوں کے لیے جہنم کی آگ سے حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ میرے بڑے برگزیدہ بندے ہیں، میرے سچے رسول ہیں، اور میں نے آپ کا نام متوکل یعنی اللہ کی ذات پہ بھرپور بھروسہ رکھنے والا متوکل آپ کا نام رکھا ہے۔ اور آپ انتہائی نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں، نہ تو آپ کے دل میں کوئی سختی ہے، نہ طبیعت میں کوئی سختی ہے، اور نہ ہی آپ بازاروں میں عام لوگوں کی طرح کوئی شور و غل کرنے والے ہیں، یعنی کمال درجہ اخلاق حسنہ کے مالک ہیں۔ آپ کسی زیادتی کرنے والے سے زیادتی کا بدلہ زیادتی کے ساتھ نہیں لیتے، بلکہ آپ کو معاف کر دیا کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ وَلَن يَقْبِلَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعِوَجَا بِأَن يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَيَهْدَوْا بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا۔ اور اللہ رب العالمین ہرگز اپنے پیارے اس نبی کو، اپنے اس پیارے رسول کو وفات نہیں دے گا، ان کی روح کو قبض نہیں کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ٹیڑے لوگوں کی اصلاح فرما دے گا، یہاں تک کہ وہ پکارنے لگیں گے لا الہ الا اللہ، اور آپ کے ذریعے سے وہ آنکھیں جو حق دیکھنے سے اندھی ہیں ان کو حق دیکھنے والا بنا دے گا، اور جو کان حق سننے سے بہرے ہیں ان کو حق سننے والا بنا دے گا، اور وہ دل جو غلافوں میں اور پردوں میں لپٹے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان دلوں کو اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے کھول دے گا اور زندہ کر دے گا۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو بخاری کے حوالہ سے یہ تورات کے اندر مذکور ہے۔ اسی طرح آپ کے اوصاف کا تذکرہ وہ تورات میں دیگر صحابہ کے حوالہ سے بھی ملتا ہے۔ چنانچہ دارمی میں کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور یہ ایمان لا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام بن گئے تھے، تو ان سے یہ روایت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف لکھے ہوئے پاتے ہیں۔ وہ کون سے اوصاف ہیں؟ محمد الرسول اللہ لا فضل ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق ولا یدفع ولا یجزی بسیئۃ سیئۃ ولکن یعفو ویغفر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں،
محمد اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے نہ تو مزاج میں کوئی سختی ہے، نہ دل میں کوئی سختی ہے، اور نہ ہی آپ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں۔ آپ کسی زیادتی کرنے والے سے زیادتی کے ساتھ بدلہ نہیں لیتے، بلکہ تو آپ معاف کر دیتے ہیں اور آپ کو درگزر کرتے ہیں۔ یہ اس پہلے میں نے بخاری کی روایت سنائی، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ پھر آگے مزید اس کے اندر یہ ہے کہ امت الحمادون، جو آپ کی امت ہوگی وہ بڑی اللہ کی حمد کرنے والی ہوگی، اللہ کی بڑی تعریف کرنے والی ہوگی۔ یکبرون اللہ علی کل نجد، جو آپ کی امت کے افراد ہیں وہ ہر بلند مقام پر اللہ کی کبریائی بیان کریں گے، اللہ کی بڑائی بولیں گے۔ وَيَحْمَدُونَهُ فِي كُلِّ مَنزِلَةٍ، اور ہر منزل میں، ہر مقام میں اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ کی حمد کریں گے۔ اور وَيَتَعَذَّرُونَ عَلَىٰ أَنصَافِهِمْ، اور اپنے جو تہمت ہیں وہ نصف پنڈلیوں تک رکھیں گے۔ وَيَتَوَضَّؤُونَ عَلَىٰ أَطْرَافِهِمْ، اور جو وضو کے اعضاء ہیں ان پر وضو کا پانی بہائیں گے، یعنی وضو کریں گے۔ وَمُنَادِيهِمْ يُنَادِي فِي جَوِّ السَّمَاءِ، اور ان کا مؤذن کھلے مقام میں کھڑے ہو کر کھلی فضا میں اذان دے گا، کھلی فضا میں اذان دے گا۔ صفهم فی القتال وصفهم فی الصلاۃ سواء، اور ان کی صفیں میدان جنگ کے اندر اور نماز کے اندر برابر ہوں گی۔ جس طرح وہ جنگ کے اندر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح نماز کے اندر بھی ان کی صف بندی بڑی مضبوطی کے ساتھ ہوگی۔ لہم دوی باللیل کدوی النحل، اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کریں گے، اور ان کی گریہ زاری کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح ہوگی۔ یہ دارمی شریف کی روایت ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ اس عظیم الشان عظمتوں کے اور رفتوں کے مالک ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے عالم ارواح میں سارے انبیاء علیہ السلام سے پختہ عہد لیا کہ جب میرا پیارا آخری پیغمبر تشریف لائے گا تو تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور دین کے غلبے کے سلسلے میں ان کے معاون و مددگار بھی بنو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور آپ کے تذکرے ان کتابوں میں بھی فرمائے جو اللہ نے انبیاء پہ نازل فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابوں کے ذریعے اور اپنی پیغمبروں کے ذریعے ان قوموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اور آپ کے اوصاف سے اور آپ کی نشانیوں سے پورے طور پر آگاہ کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو، آپ کی بعثت ہو، تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پہچان کر آپ پر ایمان لے آئیں اور پھر آپ کے معاون و مددگار بن جائیں دین کو غالب کرنے کے لیے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی جو تشریف آوری وہ دین کے غلبے کے لیے ہوئی ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو دین حق دے کر اور ہدایت دے کر اس لیے دنیا میں بھیجا تاکہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین حق کو، دین اسلام کو تمام دینوں پر غالب فرما دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانا اور دین کے غلبے کے لیے آپ کا معاون و مددگار بننا یہ انبیاء کے لیے بھی ہے اور ان کی امتوں کے لیے بھی ہے اور تا قیامت آنے والے ہر فرد کے لیے بھی ہے۔ تو ہر شخص سے اللہ رب العالمین نے یہ عہد لیا ہے، یہ عہد لے رکھا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ گے اور دین کے غلبے کے لیے ان کے معاون و مددگار بھی بنو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے اہل ایمان تم سب اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے اہل ایمان اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ہر محال پر ثابت قدم رکھے گا۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور بے ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ اب ہر شخص کے حوالے سے اپنا جائزہ لے کہ جو
ہماری ایک اہم ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر پھر دین کے غلبے کے لیے آپ کے معاون و مددگار بنے، دین کے غلبے کے لیے اپنی ذہنی صلاحیتیں، اپنی جسمانی طاقتیں اور اپنے مال، اپنی اولادیں اور اپنے دیگر وسائل صرف کریں اور دین حق کو غالب کریں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو اس ذمہ داری کو ہم کس حد تک پورا کر رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کے مشن کا حصہ بنا، آپ کے مشن کا حصہ بننا اور پھر اس مشن کے غلبے کے لیے بھرپور تا دم اخیر کوشاں رہنا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس کہ امت مسلمہ اپنے اس نہایت ہی اہم فریضے سے غافل ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے اخروی نقصان تو ہو ہی رہا ہے، لیکن جو دنیاوی نقصان ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے، ہم ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ چند روزہ زندگی ہے، لہذا دنیاوی سہولتیں، آسائشیں جمع کرنے کی بجائے لذتوں اور مزوں میں اور آسائش و سہولتوں میں پڑنے کی بجائے اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور اس دین کے غلبے کے لیے ہر طرح سے ممکنہ کوشش کریں۔ یہی آپ کی دینی اور دنیاوی بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ آپ نے جب اللہ سے وعدہ کر لیا ہے جنت کے بدلے میں جان مال صرف کرنے کا، تو اب اس عہد کو پورا کریں۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کے دین کے غلبے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔